اوف ایک واقعہ دل کرتا ہے آپ کو سنا دوں. میری ماں بہنیں آئی ہیں وہ بھی سن لیں کیونکہ یہ واقعہ عورت سے جڑا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رات میں گشت کر رہے ہیں کہ کون کھایا کون سویا کون نہیں کھایا, کس کے گھر میں چولہا جلا کس کے گھر میں نہیں. حضرت عمر اکثر یہ رات میں پتہ لگاتے تھے مجبور کون ہے, کس کی مجبوری بیچارے کی جو گھر سے باہر نکالنے پر مجبور ہے. رات میں نکلے, گشت کرتے 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 ایک گلی سے گزرے اور اس گلی میں ایک جھونپڑی تھی, وہاں دو عورتوں کی آواز آ رہی تھی. ایک عمر دراز عورت تھی اور ایک لڑکی تھی, ایک ماں تھی اور ایک بیٹی تھی. گرجدار آواز ماں کی اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی اٹھو. بیٹی نے کہا میں تو کب کی اٹھ چکی ہوں ماں, میں نے تو تہجد کی نماز بھی پڑھ لی. ماں نے کہا بیٹی موقع اچھا ہے, جن بکریوں کا دودھ تو نے دوہا ہے اور صبح کے کسٹمر آئیں گے یہ دودھ لے جائیں گے, اچھا موقع ہے کہ اس دودھ میں تم پانی ملا دو. ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو تاکہ صبح جب کسٹمر دودھ خریدنے کے لیے آئیں تو دودھ تھوڑا بڑھ جائے اور ہمیں زیادہ انکم ہو جائے. ادھر بیٹی نے گرجدار آواز میں کہا ماں امیر المومنین عمر فاروق کی منادی ہو چکی ہے, ان کے قاصد نے اعلان کر دیا ہے کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ جس نے بھی دودھ میں پانی ملایا اور پکڑا گیا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. ماں نے پھر کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو, اگر یہ سب سوچو گی تو بیٹھی رہ جائے گی, تیری شادی بھی نہیں ہوگی. بیٹی نے کہا نہیں, عمر فاروق کی منادی ہو گئی اور ہم پکڑے گئے تو سخت سزا ملے گی ماں. اس عورت نے ماں نے پھر جواب دیا بیٹی اس وقت نہ عمر دیکھ رہا ہے نہ عمر کا لشکر, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اچھا موقع ہے تم دودھ میں پانی ملا دو. حضرت عمر جھونپڑی سے کان لگا کر دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں. ماں کہتی بیٹی نہ عمر دیکھ رہا ہے نہ عمر کا کوئی بندہ, عمر کا کوئی آدمی, عمر کا کوئی فرد, عمر کا کوئی لشکر, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. جاؤ جلدی دودھ میں پانی ملاؤ. اور بیٹی نے اس کا جو جواب دیا اس جواب سے عمر فاروق بھی بہت خوش ہوئے. بیٹی نے کہا ماں عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا, ماں عمر کو پتا نہیں تو کیا ہوا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے, عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے, عمر کے رب کو تو پتا ہے یہ اچھا کام نہیں ہے. ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی, رب سے کوئی نہیں چھپا. اس کو کہتے ہیں عقیدہ رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک ہمارا عقیدہ ہے شراب بھی پییں اللہ دیکھ رہا ہے, جوا بھی کہہ لیں اللہ دیکھ رہا ہے, لاٹری کے ٹکٹ بھی خریدے اللہ دیکھ رہا ہے, ایک دوسرے کے حق بھی مار اللہ دیکھ رہا ہے. یہ عورت کی لڑکی کیا کہتی ہے ماں ارے عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے اپنے ساتھی سے کہا اس مکان نمبر کو نوٹ کر لو. اس نے مکان نمبر نوٹ کیا اور آگے بڑھ گئے. حضرت عمر صبح ہوئی تو اپنے دربار خلافت میں ماں اور بیٹی دونوں کو بلایا. ماں بیٹی دونوں آئیں. حضرت عمر فاروق نے کہا اے بڑھیا کتنا پانی ملایا تھا دودھ میں رات میں؟ سٹپٹا گئی. کہا امیر المومنین ایک بوند بھی نہیں. کہا نہیں کل تم کہہ رہی تھی. کہا امیر المومنین یہ سچ ہے کہ میں کہہ رہی تھی لیکن میری بیٹی نے ایک بوند بھی پانی نہیں ملایا. کہا مجھے معلوم ہے تیری بیٹی نے دودھ میں ایک بوند بھی پانی نہیں ملایا, میں جانتا ہوں اور اسی لیے میں نے تجھے یہاں بلایا ہے. تیری بیٹی کا رشتہ کہیں پکا ہوا؟ کہا نہیں امیر المومنین غریب گھرانہ ہے, کہاں رشتہ آتا ہے.
حضرت عمر فاروق نے کہا تیری بیٹی کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ہے. کہا آپ مذاق کر رہے ہیں امیر المومنین، میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے. کہا کہ عمر اپنے بیٹے کا پیغام دیتا ہے تجھے تیری بیٹی کے رشتے کے لیے. کیا تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو منظور ہے؟ کہا امیر المومنین یہ مذاق مت کیجئے. فرمایا آئے اس بچی کی ماں، مجھے تیری بیٹی میں ایک ہی خوبی نظر آئی، نہ میں نے اس کا مال دیکھا ہے، نہ میں نے حسب و نسب دیکھا ہے، نہ میں نے خوبصورتی کی طرف نظر ڈالی ہے. ہم نے صرف تیری لڑکی کی دینداری دیکھی ہے، تیری لڑکی کا یہ حوصلہ دیکھا ہے جو عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے. اور کل تیری بیٹی کے یہ جملے مجھے بہت بھاگے. ماں عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. تیری بیٹی کے جملوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ تیری بیٹی کے ساتھ کروں. ایسی دیندار بہو کی ضرورت ہے مجھے، ایسی دیندار لڑکی کی ضرورت ہے مجھے اپنے بیٹے کے لیے. مجھے نہیں مطلب کہ تو غریب ہے، تیرا حسب و نسب کیا ہے، تیری بیٹی خوبصورت ہے یا نہیں، تو کتنی امیر ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. تیری بیٹی کی دینداری نے مجھے اس بات کی طرف مجبور کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں اپنے بیٹے کے لیے ایسی بیٹی دیکھوں، ایسی لڑکی دیکھوں جو دیندار ہو. اور یہ دینداری کی خوبی تیری بیٹی کے اندر موجود ہے. نوجوانوں تم کیا دیکھ رہے ہو، اور میرے ساتھیوں تم کیا دیکھ رہے ہو، اور یہ حاجی نمازیوں تم اپنی اولاد کے لیے کون سی بیٹیوں اور کون سی بہووں کو لانا چاہ رہے ہو؟ ذرا اپنے سماج و معاشرے پر بھی تو غور کرو. تقوی کا تعلق اس چیز سے بھی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے کیا چیز دیکھیں اور کون سی لڑکی دیکھیں. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا ہے اور بڑی میری نافرمانی کرتا ہے. حضرت عمر نے اس کے بیٹے کو بلایا، اب کوڑا نکالا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو اپنے باپ کی بڑی نافرمانی کرتا ہے. اس کو خوب ڈانٹا پھٹکارا. جب بیٹے کو ڈانٹ چکے تو وہ لڑکا بولا امیر المومنین بس ہو گیا، جتنا سمجھانا تھا آپ نے سمجھا لیا، اب میں بھی کچھ بولوں. کہا کیا بولنا چاہتے ہو؟ کہا امیر المومنین باپ کے اتنے حق ہیں جو آپ نے بتا دیے، میں مانتا ہوں، لیکن اولاد کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں اولاد کا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے، اور جب وہ بچہ جوان ہو جائے بالغ ہو جائے تو اچھے گھر میں دیندار گھرانے میں اس لڑکے کی شادی کرا دے. فرمایا امیر المومنین ان کاموں میں سے میرے باپ نے میرے ساتھ کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا. کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین جب میں پیدا ہوا تو 7ویں دن عقیقہ بھی نہیں کیا، میرا اچھا نام بھی نہیں رکھا. اس نے اپنا نام بتایا جس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے کھٹمل، یہ رکھا ہے میرے باپ نے میرا نام. فرمایا تربیت کے لیے ماں کو اچھا ہونا چاہیے، یہ ایسی عورت سے شادی کر کے لایا جس نے میری کوئی تربیت نہیں کی. جب اس نے میرا کوئی حق ہی ادا نہیں کیا تو مجھ سے کون سی امید رکھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں؟ تب حضرت عمر فاروق نے پھر باپ کو ڈانٹا، تم نے اپنی بات تو بتا دی اور اپنے بیٹے کا تم نے حق ہی ادا نہیں کیا ہے، اور پھر امید رکھتے ہو کہ تمہاری اولاد تم سے اچھا سلوک کرے. میرے بھائیوں یہ مکافات عمل کی دنیا ہے، یہاں بڑا عجیب معاملے ہوتے ہیں، اس لیے عورتوں کے معاملے میں بھی ہمیں اور آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے. ان کی ہر چیز بری نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہر بات پر آپ ان کو انگلی نہ اٹھائیں. کچھ عورتیں اللہ کے نبی نے فرمایا آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی، کچھ نہیں ساری عورتیں آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، فطرتاً عورت ٹیڑھی ہوتی ہے.
پسلی کو اگر آپ سیدھا کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ پسلی ایسی ہوتی ہے، اب آپ ایسا سیدھا کریں گے تو یہ سیدھا کریں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا کہ عورت کو تم یہ چاہو کہ وہ بالکل سدھر جائے اور بالکل سیدھی ہو جائے تو ہو نہیں سکتی، ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے کچھ چیزیں ان کی برداشت کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص شکایت لے کے گیا اپنی بیوی کی کہ چلو اپنی بیوی کی شکایت کریں، اور جب وہ دروازے پہ پہنچتا ہے تو ابھی کھٹکھٹاتا نہیں ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے کان لگایا تو دیکھتا ہے کہ عمر فاروق کی بیوی عمر فاروق پر خوب برس رہی ہے، تابڑ توڑ، یہ نہیں وہ نہیں، یہ چلا چلا کر بات، اور حضرت عمر گردن جھکائے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا گردن جھکائے بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق اٹھے، اس نے کہا لو یہ میرا کیا مسئلہ حل کریں گے، خود تو بیمار ہیں، خود تو بیمار ہیں، میرا کیا علاج کریں گے؟ میں تو آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر، اور یہاں تو خود ان کی بیوی ان کے اوپر برس رہی ہیں۔ وہ لوٹ کے جانے لگا، جب جانے لگا تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا ان کی بیوی چپ ہی نہیں ہو رہی تو اٹھ کے چل دی ہے۔ اور یہ اچھا یہی ہونا چاہیے، جب بیوی غصے میں ہو تو شوہر کو تھوڑا اپنے یار دوستوں میں ٹائم گھر چھوڑ دینا چاہیے، جلدی سے نکل جاؤ، اور تھوڑی دیر کے بعد 1-2 گھنٹے کے بعد آئیے اور تھوڑا سا جھک جائیے، یار کیا بگڑ جائے گا آپ کا؟ جو جملے تم موبائلوں پر دوسروں کے لیے بولتے ہو، ڈارلنگ وارلنگ، یہ سب اپنی پرسنل پراپرٹی کے لیے استعمال کرو، کون منع کر رہا ہے؟ آپ کی جائیداد ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، آپ اس کے ساتھ جملے بولیے، سویٹی کتنا اچھا، رے میٹھی، غصہ ٹھنڈا ہوا، آپ بولیے۔ اللہ کے رسول اپنی بیوی کو کہتے تھے حمیرہ، عائشہ نہیں، حمیرہ۔ حمیرہ کا مطلب خوبصورت، حمیرہ کا مطلب نخرے والی، تو آپ کہتے تھے حمیرہ، تب وہ جا کے وہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ آپ اور نبی کی بیوی، اور غصہ حضرت عائشہ۔ اللہ کے نبی کے پاس کہیں سے کھجور آ گئے، خود بھوکے تھے، عائشہ بھی بھوکی تھی، اور غصہ حضرت عائشہ۔ اللہ کے نبی نے ایسے کہا عائشہ لو کھجور کھاؤ، ہٹاؤ یہاں سے، نہیں کھانا ہے مجھے۔ یہ نبی کی بیوی کہہ رہی ہیں، اور یہ معاملات ہوئے نہیں بلکہ کرائے گئے تاکہ یہ ساری چیزیں امت کے لیے بھی دلیل بن جائیں کہ دیکھو محمد رسول اللہ اپنی بیوی کو کیسے بنا رہے ہیں۔ لو عائشہ کھجور کھاؤ، چہرہ گھما لیا۔ اللہ کے رسول کی شکل کیا ایسی تھی کہ نہ دیکھی جائے، لیکن چہرہ گھما لیا۔ آج کا نوجوان ہوتا اور اپنی بیوی جب چہرہ گھما لے تو ایسے کہتا ہے کھا لے، پیار سے کھلا رہا ہوں، تھپڑ ماروں گا ابھی۔ آج کا اگر آدمی ہوتا تو یہی کرتا، کھا لے، چل میں ہی جھک گیا ہوں، لے لے کھا، چل زیادہ نخرے مت دکھا۔ یہ کوئی انداز ہوتا منانے کا؟ سیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پکڑ کے نہیں کہا لے نہیں عائشہ کھاؤ، نہیں، آپ نے پیالہ لیا جس میں کھجور تھے، اڑ کے وہیں گئے جہاں چہرہ تھا، جیسے طواف کر رہے ہو، اٹھے، لو نا عائشہ کھاؤ، مجھے نہیں کھانا، اب ادھر منہ کر لیا۔ فطرت ہے عورت کی، اس فطرت کو نہیں بدل سکتے ہو تم۔ اب اللہ کے نبی اس طرف سے آئے، تیسری طرف، عائشہ زیادہ نہیں کہلواتے، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، شیطان خوش ہوتا ہے میاں اور بیوی کی لڑائی دیکھ کر، چلو غصہ تھوکو۔ اور آپ نے پھر کہا چلو کلی بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ پڑھیے بخاری، کلی بسم اللہ، عائشہ چلو لو اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ تب حضرت عائشہ نے بھی زیادہ نہیں کہلوایا، بس فوراً ایک کھجور اٹھائی، پھر بھی تانا مارا۔ دیکھیے فطرت ہوتی ہے عورت کی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس سے پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کر کھاتی تھی، بسم اللہ کہا اور کھانا شروع کر دیا۔ یہ تھی
मियां और बीवी की मोहब्बत, और ये था मनाने का अंदाज। आज तलाकों की नौबतें इसलिए आ रही है कि तू मुंह चलाएगी, मैं तो उससे छोटा नहीं, मैं तुझसे छोटी नहीं। यहां पर मामले बिगड़ते हैं, सीरियल देख देख कर और ड्रामे देख देख कर। सास भी कभी बहू थी, कितना चला ड्रामा, कितनी नौटंकियां चली, अलिफ बाबा अलिफ लैला, क्या क्या चले। आज भी ड्रामे देख देख कर औरतें उसी अंदाज पर हो गई हैं। मेरी माँ बहनों, सीरत फातिमा पढ़ो, सीरत आयशा पढ़ो, सीरत खदीजा पढ़ो, ये तमाम चीजें पढ़ा करो। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पत्थर मारे जा रहे हैं, सर से खून गिर रहा है, सर से खून टपक रहा है, और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो ओढ़नी ओढ़े हुए उसी ओढ़नी को फाड़ रही है और उसी से मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर साफ करती जा रही है। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं, खदीजा लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर लगता है, कहीं मेरी जान न चली जाए। तो हजरत खदीजा ढारस बनाते हुए कहती है, नहीं नहीं, आपके ऊपर कैसे जान का खतरा हो सकता है। इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, आप तो मजबूरों का और मोहताजों का और बेकसों का, काम करने वालों का बोझ अपने सर पर लाते हैं। वह तक़सिबुल मादूम, आप तो जिनके पास कुछ नहीं होता मेहनत कर करके कमा कर ला कर उनको खिला देते हैं। वह तक़रिज़ ज़ैफ़, आपके घर से कोई मेहमान खाली पेट नहीं जाता है। वह तुईनु अला नवाइबिल हक़, आप तो रास्ता भटके हुओं को रास्ता दिखा देते हैं। जिसके अंदर इतनी अच्छी खूबियां हो उसको मौत कैसे आ सकती है, वो अपनी जान को कैसे डर रहा, उसके ऊपर शैतान और जिन्नात का असर कैसे हो सकता है। अंदाजा लगाइए आप मेरे भाइयों, गौर करो। हजरत खदीजा जो नबी अकरम से उम्र में 15 साल से ज्यादा बड़ी हैं, जब 25 साल की उम्र में शादी की अल्लाह के नबी ने, तब खदीजा थी 40 साल की। और जब खदीजा का इंतकाल हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, तो खदीजा की उम्र थी 66 साल की, 66 ईयर, 66 साल। और नबी की उम्र थी मेरे भाइयों, गौर करो, 40 साल के बाद तो आपने निकाह किया, 40 साल के बाद। और जब खदीजा 66 साल की हुई, यानी 26 साल नबी के साथ रही शादी के बाद, 25 साल से लेकर 25 साल की उम्र से लेकर 26 साल, यानी जोड़ लिए 25 और 25, 50, 51। जब अल्लाह के नबी 51 साल के हुए, तब हजरत खदीजा इस दुनिया से इंतकाल कर गई 66 साल की उम्र में, 66 ईयर। 66 साल की थी खदीजा और 51 साल के थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब तक खदीजा जिंदा रही, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दूसरा निकाह नहीं किया, दूसरी शादी नहीं की। खदीजा ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी अपनी शौहर को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को, कि अल्लाह के नबी ने दूसरे निकाह के बारे में सोचा भी नहीं, दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। जब खदीजा इस दुनिया से चली गई 66 साल की उम्र में, और कई साल हो गए उनको इस दुनिया से गए हुए, एक दिन कुर्बानी का मौका आया, आपने ऊंट नहर किया, और जब ऊंट का गोश्त पक कर आया, प्याले में एक हड्डीदार गोश्त, एक हड्डी जिसमें गोश्त लगा हुआ था, हजरत आयशा जब लेकर आई और अल्लाह के नबी को दे दिया कि लीजिए खाइए। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह उस प्याले को उठाते हैं और हड्डीदार गोश्त को उठाकर अपने मुंह तक ले जाते हैं, लेकिन प्याले में रख देते हैं, फिर उठाते हैं और मुंह तक ले जाते हैं, फिर प्याले में रख देते हैं, उठाते हैं और फिर मुंह तक ले जाते हैं, और तीसरी बार भी प्याले में रख देते हैं, नहीं खाते हैं। आंखों में आंसू हैं। हजरत आयशा ने कहा, आज तो कुर्बानी का दिन है और आपकी आंखों में आंसू, आज तो खुशी का दिन है और आप रो रहे हैं। तो अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमला निकला वो झिझोड़ देगा और हिला कर रख देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा, आज मुझे अपनी पहली बीवी खदीजा की याद आ रही है, काश आज वो जिंदा होती और मेरे साथ बैठकर खाना खाती। उस 66 साल की बूढ़ी औरत को भी मोहम्मद रसूलुल्लाह 51 साल की उम्र में भी भुला नहीं पा रहे हैं, और रोते हुए कह रहे हैं कि आयशा,
آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے۔ تب حضرت عائشہ نے پیالہ لیا اور ہڈی دار گوشت اٹھا کر کہا کیا اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ ہم جوان عورت آپ کی خدمت کے لیے، آپ ہم سے خدمت حاصل کیجئے، بتائیے میں آپ کے لیے کیا کروں؟ کیا اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ تب آپ نے کہا عائشہ خاموش، خدیجہ کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا، خدیجہ کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا۔ جب ساری دنیا محمد کو جھٹلا رہی تھی تو اکیلی خدیجہ محمد رسول اللہ کی تصدیق کر رہی تھی۔ جب سارا مکہ محمد رسول اللہ کو پتھروں سے مار رہا تھا، اس وقت اکیلے خدیجہ اپنے دوپٹے کا دامن پھاڑ کر میرے چہرے کو میرے خون سے صاف کر رہی تھی۔ خدیجہ کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے اتنا رشک کسی بیوی پر نہیں آیا، اپنی کسی سوکن پر نہیں آیا، جتنا رشک مجھے خدیجہ پر آتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی خدیجہ کو نہیں بھولے، حضرت خدیجہ کو آپ نے کبھی نہیں بھلایا۔ محبت کے یہ اصول سیکھو، شریعت سے سیکھو، محمد رسول اللہ کے اصولوں سے سیکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت آسان ہے سن لینا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر آئیے اسی چیز پر لاسٹ میں، حضرت عمر فاروق نے اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کرائی۔ کہاں چلی گئی دینداری؟ کیا دیکھ رہے ہیں آج ہم اور آپ؟ نہ لڑکا لڑکی میں دینداری دیکھ رہا ہے اور نہ لڑکی لڑکے کے اندر دینداری دیکھ رہی ہے، اور اسی لیے خمیازے دونوں کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ تقوی یہاں سے ہوتا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جن کی خلیفہ ہیں اور جن کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، اور 4 دن سے اس کو کھانا نہیں ملا ہے، پانی پی پی کر گزارا کر رہی ہے۔ ایک دن اپنی لونڈی سے کہتی ہیں عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی تمہارے مالک تو کچھ دیں گے نہیں کھانے پینے کو، تنخواہ پتہ نہیں کب ملے گی، ایسا کرو کہ تم بیت المال چلی جاؤ اور جا کر تھوڑا سا دودھ لے آؤ، ایک پیالہ، اگلے مہینے جب مجھے راشن ملے گا تب میں ایک پیالہ دودھ واپس کر دوں گی، ادھار لے آؤ۔ لوٹی ایک پیالہ دودھ لینے کے لیے بیت المال جاتی ہے اور خزانچی سے کہتی ہے، ٹریزری سے، کہ ایک پیالہ دودھ دے دو۔ عمر ابن عبدالعزیز امیر المومنین کی بیوی حمل سے ہیں اور 4 دن سے بھوکی ہیں۔ حکیموں نے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ کچھ کھائیں گی نہیں تو ان کے پیٹ کا بچہ مر سکتا ہے، اس پیٹ کے بچے کو بچانا ہے جو امیر المومنین کی امانت ان کے پیٹ میں پل رہی ہے، لہذا اس بچے کو بچانا ضروری ہے، ایک پیالہ دودھ دے دو۔ خزانچی نے جلدی سے ایک پیالہ دودھ دے دیا، کل لے کے جاؤ۔ اور جیسے ہی عمر ابن عبدالعزیز کی لونڈی ایک پیالہ دودھ رات کے اندھیرے میں لے کر آتی ہے اور عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پاس پہنچتی ہے، عمر ابن عبدالعزیز کنویں کے پاس بیٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وضو بنا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی اندر آئی، دیکھا وہ میری لونڈی ہے، سیدھے میری بیوی کے پاس جا رہی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے وضو بنانا چھوڑا اور وہاں پہنچ گئے، کہنے لگے اپنی لونڈی سے کیا چھپائی ہوئی ہو، چادر ہٹاؤ۔ لونڈی نے جب چادر ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پیالہ ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے دیکھا کہ وہ پیالہ کیا ہے، دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے کہ یہ میں نے منگایا ہے بیت المال سے، اور لونڈی نے وہ پیالہ جب مالکن کو دیا فرمایا میرے شوہر ناراض مت ہوئیے، یہ پیالہ دودھ اگر پی لوں گی تو اس پیٹ کے بچے کو راحت مل جائے گی، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اگر میں نہیں کھاؤں گی تو پیٹ کا بچہ بھوکا رہ جائے گا، اس کی نشو نما نہیں ہوگی، وہ بڑھ نہیں پائے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں مر نہ جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میری بیوی یہ دودھ کا پیالہ میرا نہیں ہے، بیت المال سے تم نے منگایا ہے، اور بیت المال عمر ابن عبدالعزیز کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کی امانت ہے، جب تک میں میٹنگ نہ کر لوں اور سب لوگوں سے اس کی پرمیشن نہ لے لوں، اجازت نہ لے لوں، تب تک یہ دودھ تمہیں نہیں مل سکتا ہے۔
لہٰذا یہ دودھ مجھے دو۔ عمر ابن عبد العزیز کی بیوی کہتی ہیں ارے اگلے مہینے جب راشن ملے گا تو واپس کر دوں گی، ابھی تو پی لینے دو۔ عمر ابن عبد العزیز نے اپنی بیوی سے وہ دودھ کا پیالہ چھین لیا۔ عمر ابن عبد العزیز کی بیوی کہتی ہے اے میرے پیارے شوہر، مجھے ڈر ہے یہ پیٹ کا بچہ کہیں مر نہ جائے، یہ بچہ جو آپ کی امانت ہے میرے پیٹ میں، یہ کہیں گر نہ جائے، اس بچے کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک پیالہ دودھ پی لینے دیجئے۔ عمر ابن عبد العزیز کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے میری بیوی، یہ ایک پیالہ دودھ حرام کا ہے، جب تک میں سارے مسلمانوں سے اجازت نہ لے لوں تب تک یہ حرام کا ہے، اور تیرے پیٹ میں میرا جو بچہ پل رہا ہے اس بچے سے کہہ دو، جملے پر غور کرو، او میری بیوی تیرے پیٹ میں جو میرا بچہ پل رہا ہے اس بچے سے کہہ دو کہ اگر حرام دودھ پی کر تیری جان بچ رہی ہے تو مجھے تیری جان کی پرواہ نہیں ہے، اگر تو مرتا ہے تو مر جائے، تیرا مرنا مجھے گوارا ہے، لیکن حرام مال پلا کر تیری پرورش مجھے گوارا نہیں ہے، مجھے منظور نہیں ہے، مجھے یہ ایکسپٹ نہیں ہے کہ حرام مال پلا کر تجھے پروان چڑھاؤں اور پھر ماں کے پیٹ سے تو باہر آئے، مجھے نہیں چاہیے ایسا بچہ جو مال حرام کھا کر پلے اور پڑے اور پرورش پائے اور پھر وہ دنیا میں آئے، نہیں چاہیے مجھے ایسا بچہ۔ اس بچے سے کہہ دو کہ مرتا ہے تو مر جائے، تیری موت مجھے منظور ہے لیکن حرام مال کھلانا منظور نہیں۔ اور لے کر گئے اور بیت المال میں دودھ کا پیالہ جمع کر دیا اور کہا خزانچی سے یاد رکھنا میری اجازت کے بغیر اگر آئندہ تم نے کبھی کسی کو بھی دودھ دیا یا کوئی چیز تو سب سے پہلے میں تمہیں سخت سزا دوں گا اور چوری کے الزام میں تمہارے ہاتھ کاٹنے تک کی نوبت آ جائے گی۔ تمہاری ہمت کیسے پڑی میری اجازت کے بغیر دودھ دینے کی؟ یہ تقویٰ تھا، یہ پرہیزگاری تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، 2 گھنٹہ میرا ہو چکا ہے، اب میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے آدھے گھنٹے کے بعد مجھے چکر آ گیا تھا اور گرنے ہی والا تھا، وامٹنگ بھی ہوئی مجھے، اس لیے 2 گھنٹہ میں جو بول چکا ہوں کافی ہے۔ اس 2 گھنٹے کی تقریر کو غنیمت سمجھتے ہوئے تقویٰ اپنی زندگی میں پیدا کیجئے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت ہونی چاہیے، اور جو باتیں میں نے بتائی ہیں اپنی زندگی میں ہمیں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ امانت داری ہمارے اندر پیدا فرما دے، تقویٰ ہمارے اندر پیدا فرما دے، ہسبینڈ وائف کی محبت ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور پوری زندگی کو ہمیں تقوی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے، محبت دل سے ہوتی ہے، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کو، لیکن سیلفی وغیرہ نہ لیں، قریب آ کر فوٹو کھینچنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ سب چیزیں میرے بھائیوں بلا ضرورت ہے، اور بلا ضرورت کسی بھی چیز کو کھینچنا اور اپنے موبائل میں قید کرنا اسلام اس کی شرعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ ضرورت کے تحت تو ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی ضرورت نہ ہو تو ایسی چیز ناجائز ہوا کرتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے کتاب و سنت پر مبنی باتیں سنی، امید ہے کہ انشاءاللہ سیلفی وغیرہ سے بھی پرہیز کریں گے، اور خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کر اطمینان کے ساتھ آپ جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کے درمیان اسلام کی محبت پیدا فرما دے، اور ہم سب کے درمیان بھائی چارہ پیدا فرما دے، اور ہم سب کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر قائم فرما